السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے اپڈیٹس کے لیے اس کو بھی کلک کر دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیوں دبئی دنیا کے 20 ٹاپ کے شہروں میں دبئی کا شمار ہوتا ہے اور کیا وجہ ہے کہ کویت، ایجپٹ یعنی مصر اور انڈیا کو دنیا کے 3 بدترین ممالک قرار دیا گیا، خاص طور پر غیر ملکیوں کے لیے. اور اس کے اعداد و شمار کیا ہیں، یہ کون سا سروے ہے، کس بنیاد پر یہ سروے کیا گیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک لیٹسٹ سروے آیا ہے انٹرنیشنز کا، جو سروے ہے انٹرنیشنل سروے، اس میں دنیا کے 60 ممالک میں ایک سروے کروایا گیا. ان ممالک میں بسنے والے، رہنے والے ایکسپیٹس یا جنہیں ہم غیر ملکی کہتے ہیں ان سے. اور یہ سروے تھا انوائرمنٹ یعنی ماحول اور سسٹینیبلٹی یعنی اس ملک کے استحکام کے حوالے سے، یعنی اس ملک میں ماحول کی کیا صورتحال ہے اور استحکام یعنی داخلی استحکام خاص طور پر غیر ملکیوں کے حوالے سے اس کی کیا صورتحال ہے. تو اس میں کویت کا جو نمبر تھا، یعنی بدترین ممالک میں سے کویت کا جو نمبر تھا وہ خلیجی ممالک میں پہلے نمبر پر تھا، اور ان 60 ممالک میں یعنی دنیا کے ان 60 ممالک میں سے کویت کا نمبر تھا پہلا. یہ پہلا نمبر صفائی کے حوالے سے نہیں تھا، یہ پہلا یعنی بدترین ملک جو تھا وہ کویت کو قرار دیا گیا. دوسرا جو بدترین ملک تھا انوائرمنٹ اور سسٹینیبلٹی کے حوالے سے، یہ ملک تھا ایجپٹ جسے ہم مصر بھی کہتے ہیں. تیسرا جو بدترین ملک تھا وہ تھا بھارت، انڈیا، اپنے ماحولیات اور ماحول پر کام کرنے کے حوالے اور استحکام کے حوالے سے. جس طرح میں نے بتایا، ایک مرتبہ پھر میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اس سروے میں صرف ان ممالک میں رہنے والے غیر ملکیوں نے حصہ لیا. جبکہ اس حوالے سے اگر میں دبئی کی بات کروں تو دبئی کا 22واں نمبر تھا، یعنی دبئی کی صورتحال قدرے بہتر تھی. غیر ملکیوں نے جو سروے میں حصہ لیا ہے قدرے نہیں، کافی بہتر تھی. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی گزشتہ ماہ ہی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے اپنی جو تازہ ترین جو پبلیکیشنز کی ہیں یا جو تازہ ترین معلومات فراہم کی ہیں، ان میں اب بھی دبئی دنیا کے ان 20 شہروں میں دبئی کا شمار ہوتا ہے جو رہنے کے لیے انتہائی جسے کہتے ہیں پسندیدہ شہر قرار دیے گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہے کرائم کی سچویشن. ایک سیف سٹی ہے، آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. دوسرا انویسٹمنٹ فرینڈلی ہے. تیسرا ماحولیات کے حوالے سے وہاں پر کافی کچھ کیا جا رہا ہے. اور چوتھا اٹس اے ویری پاپولر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ملا کر عرب دنیا میں دبئی کا پہلا نمبر تھا، جبکہ عالمی سطح پر یہ ٹاپ 20 میں تھا، جو کہ یقیناً دبئی والوں کے لیے، دبئی کے حکمرانوں کے لیے، دبئی کی اتھارٹیز کے لیے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے. لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس طرح کے سرویز آتے ہیں، اب آتے ہیں کہ ان سرویز کی کریڈیبلٹی کتنی ہے، ساکھ کتنی ہے. کیا ایک ملک میں 100 افراد، غیر ملکی افراد اگر ایک سروے میں حصہ لے کر اس میں نیگیٹو رپورٹ دیتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے اس ملک میں 1 لاکھ غیر ملکی بستے ہیں، ان میں سے کیا ان 100 افراد کے سیمپلز کو قابل بھروسہ یا کریڈیبل سمجھا جا سکتا ہے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پوری دنیا میں جو سرویز ہوتے ہیں وہ سیمپلنگ پہ ہی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 لاکھ غیر ملکی شہریوں کا سروے کر لیں. ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ 1000 کا ایک بریکٹ بنا دیتے ہیں، 1000 لوگوں سے ایک ہی طرح کے سوالات پوچھتے ہیں، پھر اس میں سے آپ گیدر کرتے ہیں انفارمیشن، آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کہ اس میں سب سے جو بھی سوال پوچھیں گے اس میں میجورٹی کا جواب کیا ہے.
اور اکثر سروے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں نے اس سوال کا مثبت جواب دیا، اتنے لوگوں نے اس سوال کا منفی یا نیگیٹو جواب دیا۔ یہ تو عالمی ایک ٹرینڈ ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات ترقی پذیر ممالک میں کچھ ممالک کی جو سروے کمپنیز ہیں یا ایجنسیز ہیں، وہ اپنے من پسند سروے جاری کر کے ان ممالک میں جو حکومتیں ہوتی ہیں، بظاہر غریب ترقی پذیر ممالک کی حکومتیں ہیں، ان کو ایک لحاظ سے گمراہ بھی کرتے ہیں اور بلیک میل بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ میں اس چیز سے ایگری کروں یا نہ کروں، میں اس سے اتفاق کروں یا نہ کروں، یہ ایک انٹرنیشنل سروے ہے جو کہ اس وقت تقریباً تمام غیر ملکی میڈیا یا عالمی میڈیا میں اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ میں نے مناسب سمجھا میں دبئی کو ساتھ جوڑ کے اور یہ جو دو عرب کنٹریز ہیں، اسلامک کنٹریز ہیں، ان کو ساتھ جوڑ کے، اور ایک بھارت ہے جو سب کانٹیننٹ سے ہے، ان چار ممالک کا میں ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو جس انداز سے دیکھیں، اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی جانچ پڑتال کرنا چاہیں تو آج کل تو آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ پہ ہر انفارمیشن اویلیبل ہے۔ لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جن ممالک میں غیر ملکیوں کے حوالے سے جن ممالک کو بدترین قرار دیا گیا ہے، مجھے امید ہے آئندہ سال یا اس سے اگلے سال وہ اس سروے کی جو چارٹ ہے اس پر اپنی پوزیشن بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔